بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل کہانی وائس میں خوش آمدید۔ دوستو، آج میں آپ کے لیے انتہائی سچی اور دلچسپ کہانی لے کر حاضر ہوا ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز اسے سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو میری ویڈیو سب سے پہلے ملے۔ تو چلیے آج کی زبردست کہانی شروع کرتے ہیں۔ کچی محبت۔ بھیا، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ مجھے کچھ دن پہلے اس کا کہا گیا ایک فقرہ یاد آ گیا۔ میں اس وقت اس کے پیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا نازک سا گلا میرے دونوں ہاتھوں میں جکڑا ہوا تھا، جسے میں انتہائی بے دردی سے دبا رہا تھا۔ 16 سال کی وہ معصوم سی چڑیا میرے نیچے پھڑ پھڑا رہی تھی۔ وہ سانس لینا چاہتی تھی، میرے ہاتھوں کی گرفت سے آزاد ہونا چاہتی تھی، لیکن وہ آزاد نہیں ہو سکتی تھی۔ میں 20 سال کا ایک کڑیال جوان تھا، جبکہ وہ میرے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھی۔ بھائی، یہ محبت اتنی کمزور کیوں ہوتی ہے؟ انتہائی نازک، جو ہوا کا ایک ہلکا سا جھونکا بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ شربت کا گلاس لیے میرے سامنے کھڑی تھی۔ یہ پچھلے مہینے کی ہی بات ہے۔ میں کرکٹ کھیل کر گھر آیا تو اس نے جلدی سے ٹھنڈا پانی، شربت بنایا اور مجھے پلانے آ گئی۔ یہ پشاور کا ایک پوش علاقہ تھا، جہاں ہم دونوں بہن بھائی اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتے تھے۔ میرے والد سرکاری افسر تھے۔ ارم مجھ سے 4 سال چھوٹی تھی اور مجھے اس سے بہت محبت تھی۔ ہماری چھوٹی سی فیملی میں وہ شہزادیوں کی طرح رہتی تھی۔ اس کے منہ سے نکلی ہوئی کوئی بھی خواہش ایسی نہیں تھی جو ہم نے پوری نہ کی ہو۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، لیکن پھر اچانک اس سے ایک غلطی ہو گئی۔ اس کی ایک لڑکے سے دوستی ہوئی جس کا پتہ ہمیں چل گیا۔ وہ ہمارے ہمسائے کے لڑکے سے بات کرتی ہوئی پکڑی گئی تھی۔ ایک غلطی نے اسے عرش سے فرش تک پہنچا دیا، اور اس وقت میں اسے واپس عرش پر بھیج رہا تھا۔ ہم پختون میں تھے، جن کے نزدیک ایک غیرت ہی سب کچھ ہوتی ہے۔ میں ایک غیرت مند بھائی بن گیا۔ بھائی، مجھے ان محبتوں کے اچھے پن سے ڈر لگتا ہے جو ایک پل میں ہی نفرت میں بدل جاتی ہیں۔ میرے کانوں میں اس کے الفاظ گونج رہے تھے، لیکن میں پھر بھی نفرت سے اس کا گلا دبا رہا تھا۔ اس نے میرے پورے خاندان کی عزت مٹی میں ملا دی۔ میرے ماں باپ دونوں میرے سامنے کھڑے تھے، مجھے دیکھ رہے تھے۔ دونوں کے چہرے بیٹی کو تڑپا ہوا دیکھ کر سفید ہو چکے تھے، لیکن کوئی بھی مجھے روک نہیں رہا تھا۔ وہ دونوں بھی آج غیرت کے ہاتھوں مجبور ہو گئے۔ میرے ہاتھوں کی گرفت مضبوط سے مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ اچانک میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کے نرم گالوں پر بھگور رہے تھے۔ ایک عجیب سی بے بسی اور درد اس کی آنکھوں میں نظر آ رہا تھا۔ مجھ سے برداشت نہ ہوا تو میں نے اس کا گلا چھوڑ دیا۔ آئی لو یو بھائی۔ اس نے ایک لمبا سانس لیا اور بہہ جاتی ہوئی سانس کے ساتھ ہی بھائی سے اپنی محبت کا اظہار بھی کر دیا۔ اس کا بھائی سے محبت کا اظہار جو اس کے پیٹ پر بیٹھا ہوا گلا دبا رہا تھا۔ بھائی، غلطی ہو گئی، میں جینا چاہتی ہوں۔ اس کے لہجے میں التجا تھی۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ارم، ایک بھائی کی محبت کبھی اتنی کمزور نہیں تھی کہ اس کی غیرت کو نہ توڑ سکے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تاکہ لوگ مجھے غیرت مند کہیں یا بے غیرت۔ تم میری چھوٹی بہن ہو، اور بہنوں کا اٹھایا ہوا ایک چھوٹا سا غلط قدم بھی ایک بھائی کی محبت ختم نہیں کر سکتا۔ میں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا اور وہ میرا ہاتھ تھام کر کھڑی ہو گئی۔ چلو شاباش، جلدی سے جاؤ اور تیار ہو کر آ جاؤ۔ آج شام کا کھانا ابو کے ساتھ باہر کھائیں گے۔ میں نے ابو کی طرف دیکھا۔ نعمان بیٹا، تم دنیا کے سب سے اچھے بیٹے اور بھائی ہو۔ میرے بوڑھے باپ کی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھیں۔ تو دوستو، آج کی کہانی یہیں ختم کرتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔